صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و مکرم صدر جلسہ اور مشفق و مربی اساتذہ کرام اور آج کے ہمارے اس یوم جمہوریہ کے تقریب کے مہمان خصوصی اور میرے ہم وطن بھائیوں اور دوستوں، ہندوستان کی تاریخ میں دو دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، ایک 15 اگست اور دوسرا 26 جنوری۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اسی لیے ہر سال 15 اگست کے موقع پر پورے ملک کے اندر بڑے جوش و خروش کے ساتھ جشن یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ اب چونکہ ہمارا ملک آزاد ہو چکا تھا، لیکن ہمارے ملک کا قانون انگریزوں کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق چل رہا تھا، تو ضرورت تھی کہ ملک کا اپنا قانون بنایا جائے۔ تو اسی سلسلے میں ملک کے عظیم ترین رہنماؤں کی نگرانی میں اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں اس ملک کے آئین کو مرتب کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی، اور اس کمیٹی کو اس قانون کے تیار کرنے میں 2 سال 11 مہینے 18 دن لگے، اور جب یہ قانون مرتب کیا گیا تو اس قانون کو 26 نومبر 1949 کو قبول کر لیا گیا، اور اس پر 24 جنوری 1950 میں تمام کارکنان نے اس پر دستخط کی، اور پھر 26 جنوری 1950 کو اس قانون کو پورے ملک کے اندر نافذ کر کے پہلا جشن یوم جمہوریہ منایا گیا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ یوم جمہوریہ اور یوم آزادی کا دن ہمیں کوئی 2 انگلیاں کٹا کر نہیں ملا، یا کوئی سال 2 سال احتجاج کر کے نہیں ملا، بلکہ آپ 1857 سے بھی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 90 سال کی طویل جنگ آزادی کے بعد اور بے شمار جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ہمیں یہ دن میسر ہوا ہے۔ اسی لیے اور اسی دوران ظلم و بربریت کی ایک ایسی داستان لکھی گئی کہ جس کا ہر صفحہ ہندوستانی مسلمانوں کے خون سے لت پت تھا۔ آزادی کے جذبے کے ساتھ اپنے سر پر کفن باندھے ہوئے اپنی تہذیب کی بقا کے لیے اس ملک کے آزادی کے خاطر انگریزوں کی گولیوں اور توپوں کے سامنے سینہ سپر ہونے میں مسلمان صف اول میں تھے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، سرزمین ہندوستان کا چپا چپا اور گلستان ہند کا بوٹا بوٹا اس بات کا شاہد ہے کہ جب اس مقدس سرزمین پر انگریزوں کے ناپاک قدم پڑے اور ان کا ناپاک سایہ اس سرزمین پر پڑا، اور جب ان ظالم انگریزوں نے اس ملک کی امن و امان اور تخت و تاج پر قبضہ جما لیا، تو سب سے پہلے ان کے خلاف علم بغاوت ہم نے بلند کیا۔ راستے کی قربت اور دوری سے بے فکر، راستے کے خطرات سے بے فکر ہو کر اس ملک کے آزادی کے خاطر ہم نے پھانسی کے پھندوں کو چوم کر منزل کا نشان پوچھا۔ ہم نے اس ملک کے آزادی کے خاطر اپنے جسم کو لہو لہان کیا، آگ میں کودنا پسند کیا۔ ہم نے اس ملک کے آزادی کے خاطر برسر عدالت آزادی کے نغمے سنائی، تو مالٹا کی کوٹریوں کو ہم نے اپنا وطن بنایا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح کی صدیوں کی قربانی کے بعد ہمارا یہ ملک انگریزی اقتدار سے آزاد ہوا، اور جب یہ ملک آزاد ہوا تو اس کے بعد ہم نے بہت سوچ سمجھ کر جمہوریت کا راستہ اختیار کیا کہ ہر مذہب کا ماننے والا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، آزادی کی حقیقی دولت سے مالا مال ہو سکے۔ لیکن عزیز دوستوں اور بزرگوں،
یوں ملے ہم سے وطن کے لوگ آزادی کے بعد، یوں ملے ہم سے وطن کے لوگ آزادی کے بعد، جیسے بے حس باپ کسی دوسری شادی کے بعد۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آپ ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے کہ اس ہندوستان کے آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا، ظلم و استبداد کے کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے گئے۔ کبھی گورکشک کے نام پر اخلاق کا قتل کیا جاتا ہے، کبھی مظفر نگر اور یوپی میں ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، کبھی آصفہ نامی 8 سالہ لڑکی کا ریپ کر کے اسے قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی بلقیس بانو نامی حاملہ عورت پر ظلم و ستم کر کے اس کے عزت و آبرو کو لوٹا جاتا ہے اور اس کا حمل گرایا جاتا ہے۔ ہمارے مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہمارے مدارس پر دہشت گردی کا اڈا قرار دے کر انہیں منہدم کر دیا جاتا ہے، ہمارے شریعت میں دخل اندازی کی جا رہی ہے، کبھی ہمارے طلاق ثلاثہ و حلالہ پر پابندی لگائی جاتی ہے، کبھی اقصی سول کوڈ نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی حجاب پر پابندی لگائی جاتی ہے، کبھی اذان پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ یہ دشمنان اسلام کا یہ ایک پلان ہے کہ وہ اس ہندوستان سے اسلام کو ختم کرے اور ہم کو ہی اپنے شریعت پر عمل کرنے سے روک رہے ہیں، ہم کو ہی اپنے شریعت پر عمل کرنے سے روک رہے ہیں۔ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس ہندوستان سے مسلمانوں کا صفایا ہو جائے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے وقت ہمیں کھوکھلی دیوار نہ سمجھ، اے وقت ہمیں کھوکھلی دیوار نہ سمجھ، صدیوں سے زلزلوں کے مقابل رہے ہیں۔ مبارک ہو تمہیں حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہیں کریں گے۔ مبارک ہو تمہیں حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہیں کریں گے۔ اگر شریعت پہ آنچ آ جائے تو نہ تم رہیں گے نہ ہم رہیں گے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ایوان حکومت تک اور ان لوگوں تک جو ایک جمہوری ملک کے اندر رہ رہے ہیں، جو ایک سیکولر ملک کے اندر رہ رہے ہیں لیکن مذہب کی بنیاد پر سیاسی روٹیاں سیک رہے ہیں، میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے کان کھول کر سن لو، جب تک اس سرزمین پر ایک کلمے والا بھی زندہ رہے گا، اپنی شریعت پر عمل کرتا رہے گا۔ ہم کل بھی اپنی شریعت پر عمل کرتے تھے، ہم آج بھی اپنی شریعت پر عمل کرتے رہیں گے اور روز قیامت تک اپنی شریعت پر عمل کرتے رہیں گے۔ کوئی مائے کا لال پیدا نہیں ہوا جو ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنے سے روک سکے۔ ہم نے کل بھی اپنی شریعت اور آزادی کے خاطر پھانسی کے پھندوں کو چوما تھا، ہم آج بھی اپنی شریعت اور آزادی کے لیے پھانسی کے پھندوں کو چومنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے کل بھی اپنی شریعت اور آزادی کے لیے توپوں اور ٹینکوں کا مقابلہ کیا تھا، ہم آج بھی مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اے دشمنان اسلام، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہم کسی بھی صورت میں، چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو، حکمران کتنے ہی ظالم کیوں نہ ہو، ہم کسی بھی صورت میں اپنے شریعت میں دخل اندازی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے آزادی کو کھونا پسند نہیں کر سکتے۔ مظلوم صحیح مجبور نہیں ہے ہم، مظلوم صحیح مجبور نہیں ہے ہم۔ اگر شریعت پہ آنچ آ جائے تو بابا ہم بھی ضد پہ آ جائیں گے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اس ملک کے اندر رہیں گے، آزادی کے ساتھ رہیں گے، ہندو مسلم ایکتا کے ساتھ رہیں گے، قومی یکجہتی کے ساتھ رہیں گے، آپسی بھائی چارگی کے ساتھ رہیں گے۔ اور اگر کوئی ہمارے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کرے گا، آپسی بھائی چارگی کو توڑنے کی کوشش کرے گا اور ہندو مسلم یکتا کو توڑنے کی کوشش کرے گا، تو ہم تمام دیش واسی اس کے خلاف علم بغاوت بلند کریں گے، اس کے خلاف آوازیں بلند کریں گے، ہم اس کے خلاف ایک بڑا قدم اٹھائیں گے ضرور انشاءاللہ تعالی۔ ہو سکتی ہے زمین اپنی بھی جنت جیسی، ہو سکتی ہے زمین اپنی بھی جنت جیسی، لیکن یہ سیاست کے فرشتے نہیں ہونے دیں گے۔ اے وطن، لاکھ تلوار چلے فرقہ پرستی کی مگر، لاکھ تلوار چلے فرقہ پرستی کی مگر، اے وطن ہم تیرے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، حالات حاضرہ پر نظر تو ڈالیے کہ کیا ماحول بنا ہوا ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح۔
باوجود اس ملک سے محبت کرنے کے، باوجود اس ملک کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دینے کے، باوجود اس ملک کی ترقی و بقا کے لیے اپنی صلاحیتوں کو نکھار کر استعمال کرنے کے، آج ہمیں بڑی دنیا سے تانا دیا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے کسی اور دیش چلے جائیں، ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے کسی اور جگہ چلے جائے، حالانکہ دستور ہند میں ہمارے ملک کو سیکولر اسٹیٹ کہا گیا ہے، یعنی یہاں پر کوئی بھی مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کرے گا، تمام مذاہب کا احترام کیا جائے گا، کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا، ہر ہندوستانی کو شہریت کا حق دیا جائے گا، ہر شہری کو آزادی رائے، آزادی خیال، آزادی مذہب کا اختیار حاصل ہے۔ اسی لیے اس ملک کے اندر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور اسی طرح کے دیگر مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دے رہے تھے، اور یہ ملک ترقی کرتا جا رہا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر کچھ غداران وطن ہیں، کچھ دشمنان وطن ہیں جو آپسی بھائی چارگی کو برقرار رکھنا نہیں چاہتے، جو اتحاد و اتفاق کو توڑنا چاہتے ہیں، جو قومی یکجہتی کو توڑنا چاہتے ہیں، جو مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے اب موجودہ حالات کے پیش نظر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد و اتفاق کو پیدا کریں، ایک آواز بن کر، ایک طاقت بن کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے، تاکہ اس ملک کے آئین کی حفاظت ہو سکے، اس ملک کے قانون کی حفاظت ہو سکے، اور اس ملک سے ان دشمنان اسلام کا صفایا ہو سکے جو اس ملک کے اندر نفرتوں کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں میں جو خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ یہ اس کا، یہ وطن ہے ہم سب کا، بچا لو اسے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔